جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ صدیق جان صاحب، نواز شریف کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ نواز شریف نے ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کر دیا ہے جو ایک ہارا ہوا شخص ہے، اور جو جیتے ہوئے شخص ہیں ان کے اوپر اس کو ایز اے وزیر اعظم نامزد کر دیے، تو اس پر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو میں نے یہ بھی عطا کوہستانی صاحب کو کہا کہ وسیم ملک صاحب کا ٹویٹ نکال کے دیں۔ وسیم ملک صاحب نے بڑا زبردست اس پہ ٹویٹ کیا تھا جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ میاں نواز شریف نے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میاں صاحب اس وقت وہی کرتے ہیں کہ وہ جس طرح سے کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور خدا نخواستہ اس سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی لگ جائے، کوئی بندہ مار جائے، تو وہ کسی کو بلائے اپنے ملازم کو اور اسے کہے کہ اور وہ ملازم اپنے اوپر لے لے کہ یہ گاڑی مجھ سے لگی ہے اور میں نے ایکسیڈنٹ کیا اور میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے بھی وہی کام کیا۔ اب بتایا گیا کہ میاں صاحب نے فیصلہ کیا، تو ٹھیک ہے، میاں صاحب نے کیا۔ وسیم ملک صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ چور ہے کہ کشمیر میں ٹیکنوکریٹ نشست والے کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ بندہ پوچھے کیا باقی سب واقعی عوامی طاقت سے الیکشن جیت کرائیں، یعنی نون لیگ کے اے جے کے والے۔ میرپور ڈویژن میں اصل ٹرن آؤٹ بمشکل 5 سے 7% تھا، جسے راتوں رات گنتی کے پیپرز پر بڑھا کر 50% دکھایا گیا۔ مظفر آباد ڈویژن کا حال یہ رہا کہ آدھے پولنگ اسٹیشن سرے سے قائم ہی نہ ہو سکے، مگر شام ڈھلتے ہی وہاں سے بھی نتائج تیار ہو کر آ گئے۔ رہی بات پونچھ ڈویژن کی تو وہاں کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اب اصل یہ آخری 2 لائنیں ہیں۔ وسیم علیہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں پہنچنے والے کشمیری عوام کے نمائندے تو ہرگز نہیں، ہاں ان کے نمائندے ضرور ہیں جن کے استعمار کے خلاف پورا کشمیر سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے، اور ظاہر ہے جس نے اسمبلی پہنچایا ہے وزیر اعظم بھی وہی بنوائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اب نون لیگ والے جو تاثر دے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے اور میاں صاحب کے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب طلال چودھری جو ہیں انہوں نے جب 8 فروری 2024 کو جب ان کو ٹکٹ نہ دیا گیا تو وہ ناراض تھے، تو میاں نواز شریف نے ان کو کال کر کے کہا کہ طلال تمہیں تو پتہ ہے کہ ان ٹکٹوں کی تقسیم میں میرا کتنا ایک اختیار ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی میاں صاحب نے اپنے اوپر تو لے لیا ہے۔ آج کیونکہ میں جہاں گیا ہوں یہ ڈسکشن تھی، تو ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے تو اس دوست نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ نون لیگ نے اس سے بڑا کوئی مکالہ اپنے منہ پہ ملا ہو جو یہ مکالہ ملا ہے کہ جس کو اپنے حلقے کے ایک حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا کہ تم ہمارے ایم ایل اے نہیں ہو سکتے، اس کو پورے کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اور میں آپ کی بات کرتا ہوں، پہلی مرتبہ نہیں اس کو ریجیکٹ کیا، 2021 میں بھی اس کے ساتھ بالکل، مطلب 2021 میں بھی مطلب ریجیکٹ ہو۔ اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے، یعنی ایک تو نون لیگ والے تو یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلش، یعنی جو ناراض ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے اور میاں صاحب کے پاس اور چوائس نہیں تھی۔ میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہی کہتے ہیں ہم خادم ہم نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم و نوکر۔ آصف کرمانی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف ان کو 2016 میں بھی بنانا چاہتے تھے، تو اب وہ 10 سال بعد خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ لیکن اور پھر ایک لاجک یہ بھی آتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو بنوانا ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو ایم ایل اے پہ ہارنے دیتی۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے ممبر شمار ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے۔ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یا انہوں نے کیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر انہوں نے ابھی تک تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ ہاں انہیں کہیں نہ کہیں سے کالز آ گئی تو وہ پرانی تنخواہ پہ کام جاری رکھیں۔ ندیم ملک صاحب کے محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھے تھے تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کریں بائیک آؤٹ اور اس کے بعد پارٹی ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اصل میں تو دیکھنا ہوگا کہ کتنی راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر میں کتنی ایک سیاسی غیرت ہے۔ ویسے تو اس وقت مسلم لیگ نون میں جس نے بھی رہنا ہے تو ان کو اپنی عزت، سیاسی غیرت، خودداری، اس سب کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چلیں، اب بڑے بڑے یہ دعوے کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی چیزیں چل رہی ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، کیونکہ کل آزاد کشمیر میں الیکشن ہے۔ لیکن میں نے جو ہمارے وہاں کے جرنلسٹ ہیں دوست، میں نے سہیل رشید صاحب سے بھی بات کی، میں نے بشار راجہ صاحب سے بھی بات کی اور بھی کچھ دوستوں سے بات کی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کل تو بڑا اپسیٹ شاید نہ ہو کہ نون لیگ کا نامزد امیدوار ایسا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم نہ بن سکے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ
سسٹم یہ نہیں چلے گا. اور اس وقت جو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے کو تو تقویت ملی ہے. جب عوامی ایکشن کمیٹی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر کے لوگ نہیں کرتے کوئی اور کرتا ہے, تو کشمیر کے لوگوں کے فیصلے کشمیر کے لوگوں کو کرنے چاہیے. بالکل جیسے عمران خان کہتے تھے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, عزت غیرت خودداری کی بات کرتے تھے کہ پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے, بالکل ویسے ہی آزاد کشمیر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کرنے چاہیے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب آپ نے یہ کیا کہ جس کو اپنے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا اس کو آپ نے پورے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا رہے ہیں, تو عوامی ایکشن کمیٹی کے موقف کی جیت ہوئی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کے موقف کی توثیق ہوئی ہے, ان کو تقویت ملی ہے. اور اب اصل جو امتحان ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب اور ان کا ہے راجہ فاروق حیدر کا ہے. یہ کتنے بندے توڑ پاتے ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ ہمارے کشمیر سے تعلق رکھنے والے دوستوں کی رائے ہے کہ کل تو اپسیٹ کوئی نہیں ہوگا, جائیں گے سب ووٹ ڈالنے, لیکن وہ بن بھی جائیں گے, لیکن آگے یہ چیز نہیں چل پائے گی, آگے چیزیں خراب ہوں گی. اور اب آپ دیکھیں کہ کشمیر جیسا حساس علاقہ جہاں پہ استحکام کی ضرورت تھی, جہاں عوام کے ووٹوں سے حکومت بنانے کی ضرورت تھی, جو اتنا سینسٹیو ہے, جو انٹرنیشنلی ہمارے لیے بہت سینسٹیو ہے, وہاں پہ لوگوں نے پہلے تو ووٹ نہیں دیا, فارم 47 پہ بندے لے آئے, اور پھر حالت یہ ہے کہ جس کو فارم 47 پہ نہیں جتوایا جا سکا اس کو وزیر اعظم بنا دیا, ٹیکنوکریٹ سب سے بڑا عالمی ہے نا. اس حساب سے تو اگر یہ پاکستان میں لاگو ہو گیا تو اس پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے یہ ٹریلر ہے, ہاں, اور اگر نوبت آتی ہے کسی بھی وقت اسلام آباد میں تو یہ یہاں بھی اپنا میرا خیال ہے یہاں سے پہلے یہ لاگو ہو جائے گا. اگر پنجاب میں صوبے بنتے ہیں, سندھ میں تو اتنا آسان نہیں ہے اب صوبے بنانا, اگر جنوبی پنجاب بنتا ہے, بہاولپور بنتا ہے, شمالی پنجاب بنتا ہے, تو اب پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا, شاید عظمہ بخاری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ نہ بن سکیں, لیکن اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی تینوں سہیلیوں کو نواز سکتی ہیں, کیونکہ بن گئی نا کہ جیسے وہ بھی مخصوص نشست میں آئے نا افتخار گیلانی صاحب, تو اب مریم نواز صاحبہ تینوں اپنی سہیلیوں کو نواز سکتے ہیں. اور یہ ریکارڈ ہوگا کہ 4 صوبے ہیں پاکستان میں, 4 ایسے صوبے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں, اور ان میں سے ایک خاتون جو ڈائریکٹ اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے ایم پی کی سیٹ کے اوپر مہر شرافت سے, فارم 47 پہ وہ بن گئی, اور 3 جو مخصوص نشست میں آئی تھیں وہ وزراء اعلیٰ بن گئی, 3 شمالی پنجاب, جنوبی پنجاب, بہاولپور کی, تو یہ بن سکتی ہیں. اچھا صدیق جان صاحب, تحریک انصاف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ اب اسکیجول بھی آ گیا ہے کہ سندھ کے حوالے سے, اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اب مزاحمت کے موڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کراچی اور خاص طور پہ سندھ اور جو پنجاب میں جو ایک چیزیں ہونے جا رہی ہیں, تو یہ 27 ستمبر کی جو کال ہے اب اس سے واپسی نہیں ہونے جا رہی؟ دیکھیں 27 سپٹمبر کی میری جو اطلاع ہے وہ عمران خان صاحب نے 27 سپٹمبر کی کال کو انڈورس کر دیا ہے. دوسرا میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی سے 27 سپٹمبر کی کال واپس لینے کا اختیار واپس لے لیا ہے, کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی یہ کال واپس نہیں لے گا. تیسرا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تیاریاں 27 سپٹمبر کی تیز کر دیں. چوتھا عمران خان صاحب نے اظہار برہمی کیا ہے پنجاب اور سندھ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ صرف کے پی والوں کی لڑائی نہیں ہے, کے پی سے تو لوگ نکل ہی آئیں گے, پنجاب کیا کر رہا ہے, سندھ کیا کر رہا ہے, اور اس کے بعد ہی اب یہ پنجاب اور سندھ, پنجاب تو ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا, اور سندھ دیکھیں کہ اب کتنا ایکٹیو ہوتا ہے. تو 27 کی تیاری جب عمران خان صاحب نے اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے آ کے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ مومنٹم تیز کر دو سہیل آفریدی کو کہا, تو چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. ستمبر جو ہے وہ بڑا ایک بہت امپورٹنٹ ہے. جماعت اسلامی والا تو سیریس نہیں ہے, انہوں نے بھی کوئی سپٹمبر میں کوئی کال دے دی ہے بڑی, لیکن جو 2 کال سیریس ہیں, ایک ہیئرنگ سیریس ہے 16 سپٹمبر والی عمران خان صاحب کے والے سے, وہ پہلے ہوتی ہے نہیں ہوتی, 16 امپورٹنٹ ہے, ہونی تو وہ پہلے چاہیے سماعت, اور دوسرا 25 سپٹمبر کو کسانوں کا لانگ مارچ, اور 27 کو تحریک انصاف کا لانگ مارچ. تو میرے خیال سپٹمبر جو ہے وہ بڑے فیصلوں کا مہینہ ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ یہ بھی بات ہو رہی ہے, کچھ ہلکے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے پہلے جو بشرا بی بی ہے اس کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے, اور اگر یہ اسی طریقے سے رہتی ہیں, کوئی مزاحمتی بیان نہیں آتا, پریس ٹاک نہیں ہوتی, چیزیں نہیں ہوتی, تو اس کے بعد جو ہے ان کو بنی گالا بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. میں نے وہ سنا ہے کتنی بے شرمی اور بغیرتی اور ڈٹائی کے ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کو ہاسپٹل اس صورت میں شفٹ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ براہ راست اٹیکس نہ کریں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ علاج کے لیے بھی, کسی انسان کے علاج کے لیے بھی جو ہے وہ شرائط رکھی جا رہی ہیں. اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیونکہ عمران خان صاحب بہت کنسرنڈ ہیں,
تو ان کے حوالے سے بھی شرطیں رکھی جا رہی ہیں. اور میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کم ظرف ہے تو ہم وقتی طور پہ کچھ سیز فائر کر رہے ہیں, وقتی طور پہ ہم کوئی اٹیکس نہیں کریں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے, ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوں, ان کا مکمل طبی معائنہ ہو, ان کا اگر کوئی ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو, تو ہم کوئی اس طرح کے براہ راست اٹیک نہیں کریں گے. وقتی طور پہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اٹیک کریں گے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم میں سے لوگ سوشل میڈیا کی نظروں میں کچھ لوگ ہیرو بن جائیں گے, کچھ لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا کہے گا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے یہ اٹیک کر رہے ہیں, لیکن نقصان 100% عمران خان کا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. تحریک انصاف اس کو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے وقتی طور پہ سیز فائر کر کے اور عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کروا لیں. یہ تحریک انصاف کا پرپز ہے. باقی 27 کی گول وہ کہتے ہیں کہ انٹیکٹ ہے, 27 کی تیاریاں وہ کر رہے ہیں. اچھا صدیق جان صاحب, آخر پر یہ بتائیے گا کہ یہ سانحہ پیمز ہوا اور تقریباً 48 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے, کسی بندے کا کوئی نہ تو کوئی ذمہ داری کسی نے اپنے قبول کی ہے, نہ کوئی فی الحال ایکشن نظر ہے, نہ کسی نے کوئی استعفیٰ دینے کی کوئی زحمت کی ہے. دیکھیں, ایک تو استعفیٰ تو مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیا ہے, لیکن شہباز شریف نے لیا نہیں ہے. ویسے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقصد ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ کس نے کہا, بڑا اچھا کسی نے کہا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کس نے کہا, ڈرے اس وقت سے کہ مصطفیٰ کمال شہباز شریف سے استعفیٰ مانگ لے, کتنے وہ طاقت بنے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو پچھلے شروع میں تو 8-10 گھنٹے ایسے لگا کہ پتہ نہیں پورا پاکستان نکل آئے گا, لیکن شہباز شریف نے کہا ہوگا مصطفیٰ کمال کو کہ تم بیوقوف آدمی, تمہیں کیا پتہ یہ بیس قوم ہے, یہ بغیرت قوم ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے کون نکلتا ہے. پھر آپ نے دیکھا پیمز میں ٹوٹل 50 بندے گئے, 50 بندے, ٹھیک ہے, سول سوسائٹی کے. وہ احمد بوبک وغیرہ مہم چلاتے رہے, لوگوں کی غیرت جگاتے رہے, لوگوں کے ضمیروں پہ دستک دیتے رہے کہ کسی طرح سے لوگ نکلیں ڈی چوک پہ, لیکن مجال ہے کہ 100 بندہ بھی نکلو. دیکھیں, پاکستان کے لوگ یہ جو 27 سپٹمبر والی کال کے حوالے سے تو سکسیس کی اس لیے زیادہ چانسز ہیں کہ کے پی سے تو 3-4 لاکھ بندہ نکلے گا, اور اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک ہی بار ہمیں نکالیں, روز روز ہم نہیں نکلتے. لیکن اس سے بڑا ٹریگر پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے جو یہ پیمز والا واقعہ ہوا ہے. انڈیا میں ایک پیپر لیک ہوتا ہے, لاکھ اسٹوڈنٹ نکل آتا ہے, نوجوان نکل آتے ہیں اور مودی کو سرنڈر کرنا پڑ جاتا ہے اور وزیر کو مستعفی ہونا پڑ جاتا ہے. پاکستان میں انہیں پتہ ہے کہ لوگ نہیں نکلتے, اس لیے کوئی ٹیسٹ سے ماس نہیں ہو رہا. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا. ناظرین, یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو بہرحال جو بھی آگے صورتحال بنتی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.